سبت نبی سے منزل مقصد قریب ہے۔ آج دوسری محرم ہے۔ آج کی تاریخ یعنی 2 محرم 61 ہجری کو حسینی قافلہ سرزمین کربلا تک پہنچ گیا تھا۔ کربلا پہنچ کے امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، یہی ہماری منزل ہے، یہیں ہمارا خون بہے گا، یہیں ہماری قبریں بنیں گی۔ یہی وہ سرزمین ہے جس کی خبر میرے جد رسول اللہ مجھے دے چکے ہیں۔ یہ انداز گفتگو نہ جذبات مشتعل کرنے کا ہے، نہ دولت و اقتدار کے حصول کے لیے تشویق کا، نہ دشمن سے انتقام کا۔ یہ ایک پرعزم قائد استقلال کی آواز ہے جو لا الہ الا اللہ کہنے کے بعد ثم استقاموا کی منزل میں ہے۔ اسے اپنے موقف کے حق ہونے کا یقین ہے، اسے باطل سے کوئی خوف محسوس نہیں ہوتا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو بھی اپنے عزم قربانی سے سرشار کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ یہ سمجھ لیں کہ یہ معرکہ وقتی نہیں، ان کے اس اقدام کے صدیوں تک اثرات ہوں گے۔ پوری ملت، ساری امت اور سارا عالم اسلام ان کے اقدام سے حق گوئی اور اعلاء کلمت الحق کی جرأت حاصل کرے گا۔ امام علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور پہلے یہ دعا مانگی، یا اللہ، ہم تیرے نبی کی اطرت ہیں، ہم اپنے جد کے حرم میں پریشان کیے گئے اور ہم کو وہاں رہنے نہ دیا گیا، ہم ظلم و تعدی کا شکار ہوئے ہیں۔ یا اللہ، تو ہمارا حق ہم کو واپس دلا اور ظالموں پر ہم کو فتح یاب کر۔ پھر اپنے ساتھیوں سے خطاب فرمایا، بھائیو، لوگ دنیا کی غلامی میں مبتلا ہیں اور دین و مذہب فقط ان کے منہ کا ذائقہ بن کے رہ گیا ہے۔ جب تک اس سے معیشت کے فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ اس سے وابستہ رہتے ہیں، مگر جب آزمائش کی گھڑی آتی ہے تو پھر دیندار بہت ہی کم نظر آتے ہیں۔ ہم پر جو وقت پڑا ہے وہ تم دیکھ رہے ہو، دنیا رنگ بدل چکی اور ہم سے منہ موڑ چکی۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے لوگ پرہیز نہیں کر رہے ہیں؟ ایک مومن ایسی حالت پہ لقائے الہی کے علاوہ اور کیا تمنا کر سکتا ہے؟ میں تو موت کو سعادت اور خوشبختی اور ظالموں کے ساتھ زندگی کو عار اور بدبختی سمجھتا ہوں۔ امام حسین جن سے مخاطب تھے وہ قابل وثوق اور اس مرحلہ قربانی کے لیے تربیت یافتہ اور توفیقات الہی سے بہرمند تھے۔ چنانچہ آپ کے خاموش ہوتے ہی زہیر بن قین نے کھڑے ہو کر کہا، یا ابن رسول اللہ، ہم نے آپ کا ارشاد سنا۔ آپ یقین فرمائیں کہ اگر یہ دنیا باقی رہنے والی ہوتی اور ہم اس میں ہمیشہ آباد اور شاد رہ سکتے، تب بھی ہم اس میں رہنے کے بجائے آپ کے ساتھ قیام کرتے اور آپ پر فدا ہو جانے کو ترجیح دیتے۔ بریر بن خزیر حمدانی نے کہا، یا ابن رسول اللہ، آپ ہمارے لیے نعمت الہی ہیں، اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی کہ ہم آپ کے سامنے جہاد کریں اور ہمارے اعضاء کاٹ ڈالے جائیں اور پھر روز قیامت آپ کے جد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں۔ اس کے بعد نافع ابن ہلال بجلی نے کہا، آپ کو علم ہے کہ آپ کے جد رسول اللہ کے عہد میں بھی کچھ لوگ منافق تھے جو دعوت و مدد کا کرتے تھے مگر دل میں غداری کی نیت رکھتے تھے۔ ملاقات کرتے تو شہد جیسے شیریں الفاظ منہ سے نکالتے مگر ان کے دلوں میں اندرائن سے زیادہ تلخی تھی۔ آپ کے والد کے ساتھ بھی اہل نفاق نے ایسا ہی طرز عمل رکھا اور آج آپ بھی ہمیں ویسے ہی صورتحال سے دوچار نظر آتے ہیں۔ مگر اے فرزند رسول، جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو خود ہی نقصان پہنچاتا ہے، اللہ اس سے بے نیاز و بے پرواہ ہے۔ آپ ہمیں مشرق کی طرف لے جائیں یا مغرب کی طرف، ہم قضاء و قدر الہی سے خوف زدہ نہیں، نہ لقائے الہی سے کترانے والے ہیں۔ ہماری نیتیں صاف ہیں اور ہم صاحب بصیرت ہیں۔ آپ کا دوست ہمارا دوست اور آپ کا مخالف ہمارا مخالف ہے۔ یہ 10 محرم نہیں 2 محرم ہے، یعنی عاشور سے 8 دن پہلے۔ یہ صرف الفاظ اور زبانی دعوے نہ تھے،
ان ایمان والوں نے جو کچھ کہا تھا اس سے زیادہ کر کے دکھایا۔ ان جانثاروں کے اقوال و اعمال اگر ہمارے سینوں کو گرماتے اور جوش و خروش کو متحرک کرتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ ہم سے یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا ہم حق و صداقت کی راہ میں ان کے نقوش قدم پر چلنے کی سعی و کوشش نہ کریں گے؟ اگر یہ الفاظ، اگر یہ جرأت و استقامت ہمارے دل و دماغ میں جاگزیں ہو جائیں تو یقیناً ہم پیروی کی کوشش تو کر سکتے ہیں۔ اپنے قول و عمل کی خلیج کو پاٹ نہیں سکتے تو کچھ کم تو کر سکتے ہیں، اور اس تذکرے کا یہی تو حاصل و ماحصل ہے۔ ان تقاریر کے بعد امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی زمین کے مالکوں کو بلوا بھیجا اور 60,000 درہم میں اپنی قتل گاہ اور اس کے آس پاس کی زمین ان سے خرید کر انہی کے حوالے کر دی، اور ان سے یہ شرط فرمائی کہ وہ اس کے بدلے میں زائرین کربلا کے لیے قبور شہداء کی نشاندہی کریں گے اور کم از کم 3 دن ان کو مہمان رکھیں گے۔ یہ زمین 4 مربع میل تھی۔ آج یہ زمین عالم اسلام کے لاتعداد زائرین کی کشش کا مرکز ہے۔ مولانا ظفر علی خان مرحوم نے کیا خوب عکاسی کی ہے: اے کربلا کی خاک، اس احسان کو نہ بھول، تڑپی ہے تجھ پہ لاش جگر گوشے بطول، اسلام کے لہو سے تیری پیاس بجھ گئی، سیراب کر گیا تجھے خون رگے رسول، کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، آزادی حیات کا یہ سرمدی اصول، چڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر، لیکن یزیدیوں کی اطاعت نہ کر قبول، اس سرزمین پر ہمارا سلام جس کو خون شہیداں نے رشک فلک بنا دیا، فلک بنا دیا، فلک بنا دیا۔